أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دونوں صورتیں ایک جیسی ہیں۔ یہ صورت آل عمران ہے، اس کا آخری رکوع ہے، اور سورہ بقرہ کے آخر میں بھی دعاؤں کا ذکر تھا، اس صورت کے آخری رکوع میں بھی دعاؤں کا ذکر ہے، اور یہ عظیم آیتیں ہیں۔ یہ عظیم آیتیں ہیں۔ جس رات یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول شکر کے لیے، شکر کی وجہ سے پوری رات عبادت کے اندر رہے۔ کبھی نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی تلاوت کر رہے ہیں، کبھی دعائیں مانگ رہے ہیں، کبھی ذکر و اذکار کر رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت بلال نے اذان آ کے پڑھی۔ اور خاص طور پہ اللہ کے رسول ان آیتوں کو تہجد کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ ان آیتوں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق کے اندر اور دن اور رات کے اختلاف کے اندر عقل والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی اس کائنات کے نظام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں، قدرت اور علامتیں چھپی ہوئی ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ عقل مند لوگوں کے لیے۔ عقل مند لوگ کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور پہلو پر بھی، لیٹے ہوئے بھی، کھڑے بھی ذکر کرتے ہیں، لیٹے بھی ذکر کرتے ہیں، اور بیٹھے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کی تخلیق کے اندر مزید غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ اب غور و فکر تو سائنسداں بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں غور و فکر سے مراد وہ غور و فکر ہے جو اللہ تک پہنچا دے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ تو آ کے کہے گا نہیں کہ میں اللہ ہوں بھائی مجھے مانو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں، اپنے خالقیت کی نشانیاں قدرت کے کائنات کے اندر بکھیر دی ہیں۔ آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، یہ نظام تمہیں بتائے گا کہ واقعی میں اس نظام کا چلانے والا کوئی ہے۔ لیکن سائنسداں زمین کی تہہ میں چلے گئے، آسمان کی بلندیوں میں چلے گئے، لیکن ان کو اللہ کہیں تک بھی نہیں ملا۔ بجائے وہ اللہ کے قریب جانے کے اور دور چلے گئے، انہوں نے اللہ ہی کا انکار کر دیا۔ آخری زمانے میں ایک سائنسداں پیدا ہوا ہے، نیوٹن، اس سے پوچھا گیا تھا کہ اس کائنات کو چلانے والا کون ہے؟ اس نے کہا کہ اس کائنات کو چلانے والی ایک طاقت ہے۔ پھر اس سے پوچھا کہ وہ اللہ ہے؟ وہ اللہ نہیں ہے، بس ہے کوئی۔ یہاں تک تو پہنچ گیا کہ کوئی ہے ایک چلانے والا، لیکن اللہ تک نہیں پہنچا، اللہ کو نہیں سمجھ پایا۔ کیوں؟ کہ اللہ کو سمجھنے کے لیے نبیوں کا علوم ہونا ضروری ہے، نبیوں کا تعلق ہونا ضروری ہے، قرآن اور احادیث سے تعلق ہونا ضروری ہے، ورنہ آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر نہ کر سکا۔ ستاروں کی گزرگاہوں تک وہ چلا گیا، گزر گیا، زمین بھی اس نے کھنگال لی، آسمان بھی اس نے کھنگال لیا، چاند ستارے سیارے کی کتنی رفتار سے چل رہے ہیں، کتنی رفتار سے وہ روشنیاں پھینک رہے ہیں، ساری چیز کی تحقیق کر لی، لیکن اپنی ناک کے نیچے کا جو پتھر تھا، یعنی خدا تھا جو اس کے دل کے اندر چھپا ہوا تھا، اسے جانچنے کی اور پرکھنے کی، اسے تلاش کرنے کی ان کو توفیق نہ ملی، کیونکہ نیت ہی درست نہیں تھی۔ جب انہوں نے تحقیق شروع کی تو بس یہ کہ ہم اس کائنات کو کھنگالیں گے، اس کائنات کے اندر خود و قرید کریں گے، یہ نیت نہیں تھی کہ ہم ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچیں گے۔ اور یہ اللہ تک پہنچنا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس آنکھ کے ساتھ باہر کی روشنی بھی نہ مل جائے۔ جیسے ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، آنکھ سے ہم اسی وقت دیکھ سکتے ہیں جب باہر اجالا ہو رہا ہو۔ اندھیری رات میں ہم دیکھتے ہیں، دکھائی نہیں دیتا، آنکھ بھی ہیں پھر بھی نہیں دکھائی دے رہا۔ تو اسی طریقے سے دنیاوی علوم
اور دنیاوی سائنس اسی وقت فائدہ دے سکتی ہے حقیقی طور پر جبکہ اس سائنس کے ساتھ ان دنیاوی علوم کے ساتھ آخرت کا علوم بھی ملا ہوا ہو، قرآن و حدیث بھی ملی ہوئی، ورنہ آدمی صرف دنیاوی علوم کے ذریعے سے گمراہ ہو جائے گا، آخرت کا علوم نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیک اور عقل مند لوگ وہ ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور مزید اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، جب وہ دیکھتے ہیں چاند ستارے سیاروں کو اور پوری کائنات کو کہتے ہیں اے اللہ یہ سب تو نے بیکار تو پیدا نہیں کر دی، کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے، کوئی نہ کوئی تو حکمت ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، جب وہ سوچتے ہیں تو یہ خیال کرتے ہیں کہ واقعی میں کوئی ایک دن اللہ نے ایسا متعین کر رکھا ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی ہر کیے کا بدلہ دے گا، اچھے کو اچھا بدلہ دے گا، برے کو برا بدلہ دے گا، جہاں سفید سیاہ سے الگ ہو جائے گا، جھوٹ سچ سے الگ ہو جائے گا۔ اللہ نے ایک دن ایسا رکھا ہوا ہے۔ اللہ والے یہ غور و فکر کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر تو ایک ظالم ہے وہ اپنی مستی سے گھوم رہا ہے، اور ایک بیچارہ مظلوم ہے اس کے اوپر اور زیادہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، تو انصاف تو اس دنیا کے اندر ہے نہیں۔ تو اللہ والے سوچتے ہیں کہ ایک دن ایک اللہ نے مقرر کر رکھا ہے جس دن کے اندر اللہ کی عدالت لگے گی، ظالم کو حقیقی سزا ملے گی اور مظلوم کو اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں فقینا عذاب النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، اے ہمارے رب اگر آپ نے ہمیں، اے ہمارے رب جس کو آپ نے جہنم کے اندر داخل کر دیا فقد اخزیتا، وہ تو رسوا ہو گیا، وہ تو ذلیل ہو گیا۔ وما للظالمین من انصار، اور پھر ظالموں کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل قیامت کے دن جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیا اسے پھر کوئی بچا نہیں سکتا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب ایک پکارنے والے نے ہمیں ایمان کے لیے پکارا تھا، سمعنا، اور ہم نے اس کی آواز کو سنا۔ وہ کیا پکار رہا تھا؟ ان آمنوا بربکم، اے لوگو اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے۔ یعنی اللہ کے رسول آئے تو اللہ کے رسول نے اللہ کے بارے میں بتایا، آخرت کے بارے میں بتایا، حساب و کتاب کے بارے میں بتایا۔ وہ سننے والے کون تھے؟ تمام اہل عرب، تمام کفار مکہ، لیکن ان میں سے چند لوگ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، جتنے بھی صحابہ کرام تھے انہوں نے اس بات کو قبول کیا، اور اس سلسلے کی کڑی ہم بھی ہیں، ہم تک بھی ایمان پہنچا، اللہ نے ہمیں بھی ایمان کی توفیق دی، ہمیں بھی ایمان کے اندر داخل فرما دیا۔ تو انہی کا ذکر ہے۔ ایک منادی آیا تھا ایمان کے لیے بلانے کے لیے، اس بلانے والے کی پکار پر ہم نے آواز دی اور لبیک کہی، فآمنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیوں پر پردہ ڈال دے، وتوفنا مع الابرار، اور جب ہم تیرے پاس آئیں تو ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے ہمارے رب جو تو نے وعدہ ہم سے کیا ہے دینے کا، رسولی کا، اپنے رسولوں کے ذریعے سے، کہ رسولوں کی بات مانو گے، قرآن کی بات مانو گے، قرآن پر عمل کرو گے، شریعت پر عمل کرو گے، جو تو نے وعدہ کیا ہے ان چیزوں پر وہ ہمیں عطا فرما دینا۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، یقیناً آپ وعدہ خلافی کرنے والے نہیں ہیں۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم، یہ ہوتی ہے اصل قبولیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کی دعا کا جواب دیا، ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ تمہارے رب نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ انی لا اضیع، کہ میں تم میں سے جو عمل کرنے والے ہوں گے
ان کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ جس نے جو نیکی کی ہوگی، جو مصیبت اور پریشانیاں دین کے لیے اٹھائی ہوں گی، وہ میرے پاس محفوظ ہوگی، کسی کے عمل کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ من ذکر او انثی، چاہے وہ مردوں میں سے ہو چاہے عورتوں میں سے، جو محنت کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ بعضکم من بعض، تم سب ایک ہی تو ہو، ایک باپ کی اولاد ہو، ایک ماں کی اولاد ہو، سب ایک ہی ہو، تو تم سب کو تمہارے عمل کا بدلہ ملے گا۔ کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا محشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ اللہ خود کہتے فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اب صحابہ کرام کا ذکر ہے، جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، واوذوا فی سبیلی، اور میرے راستے میں ان کو تکلیف دی گئی، وقاتلوا، اور انہوں نے جنگ لڑی، وقتلوا، اور وہ قتل کیے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو میں ضرور بالضرور ان کے گناہوں سے پاک کر دوں گا، اور میں ضرور بالضرور ان کو ایسے باغات کے اندر داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس بدلہ ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس جو بدلہ ہے وہ سب سے بہترین بدلہ ہے۔ صحابہ کرام نے کیسی کیسی مشکلات جھیلی، حضرت بلال نے کیسی مشکل جھیلی، حضرت عمار بن یاسر نے، حضرت مصعب بن عمیر نے، حضرت صہیب رومی نے، صحابہ کرام نے کیسی کیسی قربانیاں جھیلی، یہاں تک کہ اپنا وطن ہی چھوڑ دیا، اپنے عزیزوں سے دور ہو گئے، اور اپنے عزیز اپنے رشتہ دار اپنی تلوار سے قتل کرنے پڑ گئے، لیکن اللہ کے لیے انہوں نے وہ بھی کر دی، سب کچھ قربان کر دیا، وہ قربانی کی انتہا تک پہنچ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کی محنت کو ضائع نہیں کیا، اللہ نے قرآن کے اندر یہ رہتی دنیا تک کے لیے مژدہ سنا دیا کہ ہم قربانی دینے والوں کو ان کی قربانی کا بدلہ دیتے ہیں، ان کے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے اور ان کو ایسے باغات کے اندر داخل کر دیں گے جہاں نہریں بہہ رہی ہوں گی، یعنی جنت کے اندر، اور یہ بہترین بدلہ ہے ان کا۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی جی آپ کافروں کے شہروں میں چلنے پھرنے سے دھوکے میں نہ پڑیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں تجارت کر رہے ہیں، کبھی ادھر سے ادھر کبھی ادھر سے ادھر، یہ مال کے مال ڈھیر کے ڈھیر لے کے آ رہے ہیں، آپ ان سے ہرگز بھی خوف زدہ نہ ہوں۔ یہ ان کی چودراہٹ، ان کا گھمنڈ، ان کی پاور، آج یہ سب کچھ کر رہے ہیں، غیر ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ان کے اندر پاور ہے، مسلمانوں کو جیسے چاہ رہے ہیں ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، فلسطین کے اندر جیسے چاہ رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں، جہاں بھی جاؤ دنیا میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عمومی خطاب اپنے نبی کے ذریعے سے بیان کر رہے ہیں مسلمانوں کو کہ تم ان کے چلت پھرت سے بالکل بھی مایوس مت ہونا، بالکل بھی خوف زدہ مت ہونا، ان کے پاس جو ہے متاع قلیل، تھوڑا سا ہے، متاع قلیل، اللہ جس کو تھوڑا کہہ دے وہ کتنا تھوڑا ہو، قلیل تھوڑا سا ہے، بس چند دن کی ان کی پاور ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب سے تقوی اختیار کیا، اپنے رب سے ڈر گئے، خوف اختیار کیا، فرما برداری اختیار کی، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، اور یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوتی۔ جب آپ کسی رشتہ داری میں جاتے ہیں تو مہمان ہوتے ہیں، اور مہمان کو کوئی بھی کام کرنا نہیں پڑتا، مرغا بنا ہوا قورمہ اس کے سامنے آتا ہے، کوئی دقت کوئی پریشانی اس کو محسوس نہیں ہوتی، اس طرح اس کا لگا ہوا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی چیز بیان فرمائی کہ تم جب جنت کے اندر آ جاؤ گے تو تم میرے مہمان ہوگے، پھر میں تمہاری مہمان نوازی کروں گا، تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھل اپنے آپ منہ کے قریب آ جائیں گے، لے کھا لیں، توڑنے کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیسی جنت ہوگی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے لیے کوشش محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے خیر للابرار، نیک لوگوں کے لیے بہترین چیز ہے، اس سے بڑھیا چیز تو کوئی ہے ہی نہیں، کہ نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کے دل میں اس کا گمان آیا، نہ کسی کے اور کیا ہے کان نے اس کی آوازوں کو سنا، ایسی نعمت اللہ نے بیان کی۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اب سورت کا آخر ہے، سورت کے اندر یہودیوں کے بارے میں بھی بات آئی، عیسائیوں کے بارے میں بھی بات آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہودی سارے ہی برے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے اور مسلمان ہیں، اللہ نے ان کی تعریف کی ہے۔
کہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو تم کو دیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی قرآن کریم، وما انزل الیہم، اور جو ان کو دیا گیا تھا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی توریت اور انجیل کو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، خاشعین للہ، اور اللہ کے سامنے عاجزی انکساری دکھاتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور اللہ کے احکامات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں بیچتے نہیں ہیں۔ جیسے یہود کے علماء مسئلے غلط بتاتے تھے، اللہ کے رسول کی صفات جو توریت اور انجیل کے اندر بیان کی گئی تھی ان کو بتاتے نہیں تھے تاکہ چودراہٹ ختم نہ ہو جائے، چندہ وغیرہ ختم نہ ہو جائے، تو یہ ایسے لوگ ہیں جو ان سے الگ ہیں، یہ پورے احکامات جو توریت اور انجیل کے اندر ہیں پورے بتاتے ہیں، تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں بیچتے نہیں اپنے ایمان کو، اپنی کتابوں کو۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اللہ ان کو ان کا اجر دے گا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہودی عیسائی اگر ایمان قبول کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوہرا اجر دے گا، ایک تو اس وجہ سے کہ وہ پچھلے نبی کو ماننے والا تھا، اور پھر جب اللہ کے رسول آ گئے تو اس نے اللہ کے رسول کے اوپر بھی ایمان قبول کیا، تو دو اجر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے۔ ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں، یہ جنت جہنم حساب و کتاب یہ سب جلد ہونے والا ہے، کوئی تاخیر والی بات نہیں ہے، یہ جلد ہی پیش آ جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، پوری سورت کا خلاصہ ایک آیت کے اندر، اے ایمان والو صبر کرو، صبر ہی خلاصہ ہے۔ آدمی مصیبتوں پہ ڈٹ جائے، پریشانیوں پہ ڈٹ جائے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے مصیبتیں آئیں چاہے دین کے اعتبار سے مصیبتیں آئیں، وصابروا، اور مقابلہ ڈٹ کر کرو، یعنی کفار کو بھی تکلیف پہنچے گی، تمہیں بھی تکلیف پہنچے گی، لیکن تم اس صبر کے مقابلے میں کفار سے آگے بڑھ جانا۔ ورابطوا، اور متفق ہو جاؤ، جڑ جاؤ، ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنی طاقت فراہم کرو، اپنی طاقت اکٹھی کرو، کہ کفار سے اگر تمہارا مقابلہ ہو تو تم پیچھے نہ ہٹو، پہلے سے ہی تیاری کر کے رکھو، اپنے مورچوں کو، اپنی حدوں کو محفوظ کر کے رکھو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے ڈرنے کیا مطلب؟ اللہ کی فرما برداری اختیار کرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ نے اصول بیان کر دیا، ایمان والو صبر کرو، اور اگر کوئی مصیبت پریشانیاں کافروں کی طرف سے آ جائے تو ڈٹ کر مقابلہ کرو، ورابطوا، متفق رہو، اتحاد تمہارے اندر ہونا چاہیے، اور تقوی، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے اندر بھی جنتی لوگوں کی صفات پیدا فرمائے۔